الحمد لله رب العالمين وبه استعين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. عقیدے میں کتابوں پر ایمان کے تعلق سے گفتگو شروع ہوئی تھی اور اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ کتابوں پر ایمان لانے میں 4 باتیں اہم ہیں. 4 باتوں پر ایمان لانے سے کتابوں پر ایمان لانا مکمل ہوتا ہے یا کتابوں پر ایمان لانے پر عمل درآمد ہو جاتا ہے. گویا کتابوں پر ایمان کی تکمیل ہوئی. کیسے کیسے؟ پہلی چیز یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی اور رسول کو ایک کتاب بھی دیا ہے. یعنی یا تو ان کی اپنی کتاب ہوتی ہے یا سابقہ نبی اور رسول کی کتاب ہوتی ہے، برحال ان کے پاس ایک کتاب ہدایت ہوتی ہے. ہر نبی اور رسول کو اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب دیا ہے. اور یہیں سے وہ غلط فہمی بھی بعض لوگوں کی دور ہو جانی چاہیے، جن سے پوچھا جاتا ہے کہ کتابیں کتنی ہیں تو کتنے بولتے ہیں؟ 4 کتابیں ہیں. کتابیں تو بے حساب ہیں. جیسے انبیاء کی بہت بڑی تعداد ہے ویسے کتابوں کی بھی بہت بڑی تعداد ہے. یہ 4 کتابیں معروف اور معلوم ہیں، بلکہ 5ویں بھی معروف ہے جس کو لوگ پتہ نہیں کیوں بھول جاتے ہیں. صحف ابراہیم اور موسیٰ بھی ملائیں گے ساتھ میں. تو توریت، زبور، انجیل، قرآن کریم اور صحف ابراہیم اور موسیٰ یہ معروف ہیں جن کا قرآن پاک میں ذکر آیا ہے. اور بہت ساری کتابیں اللہ نے نازل فرمائی ہیں جن کا ذکر موجود نہیں ہے کیونکہ اللہ نے ان کی حفاظت نہیں فرمائی. تو یہ پہلی بات تھی. دوسری بات یہ تھی کہ جن کتابوں کا نام معلوم ہے ان پر نام بنام ایمان لانا ہے، جن کا نام نہیں معلوم ہے ان پر اجمالی ایمان رکھنا ہے. تیسری چیز یہ تھی کہ ہر وہ کتاب جس کے بارے میں ثابت ہو جائے کہ یہ آسمانی کتاب ہے اس کے بارے میں یہ ایمان رکھنا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اس میں جو کچھ تھا جب وہ کتاب اتری تھی جو کچھ تھا پورا حق تھا. لیکن چونکہ بعد میں اس میں تبدیلی ہو چکی ہے، تحریف ہو چکی ہے، اسی لیے اب جو کچھ موجود ہے اس کی ضمانت ہم نہیں دے سکتے. اب اس نام سے جو کتاب موجود ہے اس کی گارنٹی نہیں ہے کیونکہ وہ اس میں تحریف اور تبدیلی ہو چکی ہے یقینی طور پر. تو یہ 3 باتوں پہ تفصیلی اور دلیل کے ساتھ بات ہو چکی تھی. چوتھے نقطے پہ آج انشاءاللہ تھوڑی تفصیل سے بات کریں گے. چوتھا نقطہ یہ ہے کہ ہر امت پر یہ فرض تھا کہ اللہ نے اس امت پر جو کتاب اتاری ہے اس کتاب کے مطابق وہ اپنی زندگی گزاریں، اس کتاب پر عمل کریں. جس امت کو جو کتاب اللہ نے دی اس امت کی ذمہ داری تھی کہ اپنی کتاب پر عمل کرے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ تعالیٰ نے کون سی کتاب دی ہے؟ قرآن مجید، قرآن کریم، قرآن حکیم، فرقان حمید، بہت سارے نام ہیں قرآن پاک کے. تو اللہ نے قرآن پاک عطا فرمائی ہے امت، لہٰذا اس امت کی ذمہ داری کیا ہے کہ یہ قرآن پاک پہ عمل کرے. اس امت کی ذمہ داری ہے کہ قرآن پاک پہ عمل کرے. اور قرآن پاک نازل ہونے سے بقیہ ساری کتابیں منسوخ ہو گئی ہیں. ایک تو کتابوں میں تحریف ہوئی، لیکن تحریف ہونے کی وجہ سے پوری کتاب میں تو تحریف نہیں ہو گئی. کچھ اس میں حق تھا، جو کچھ حق تھا وہ بھی منسوخ ہو گیا ہے. گویا اب وہ کتاب کسی طرح قابل عمل نہیں ہے، یا تو محرف ہے یا تو منسوخ ہے. اس لیے اگر عمل کسی کتاب پر ہوگا تو کون سی کتاب ہے؟ وہ قرآن کریم ہے. اس لیے نہ صرف ان لوگوں پر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں بلکہ ساری انسانیت کی یہ ذمہ داری ہے کہ قرآن پاک پہ ایمان لائے اور قرآن پاک پہ عمل کرے. حتیٰ کہ وہ لوگ بھی جن کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ آسمانی کتاب والے ہیں، ان کے پاس توریت ہے، موسیٰ علیہ السلام کی کتاب ہے، یا ان کے پاس انجیل ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، جن لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے پاس آسمانی کتاب ہے ان پر بھی فرض ہے کہ وہ آخری آسمانی کتاب پر ایمان لائیں، کیونکہ اب وہ کتابیں اللہ کے یہاں منسوخ ہو چکی ہیں. اب ان کا وقت ختم ہو گیا ہے. اب قرآن پاک کا وقت جاری ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد. اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ قرآن پاک میں اعلان کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت تمام چیزوں کو
گھیرے ہوئے ہے، وسیع ہے، کشادہ ہے، کوئی چیز میری رحمت سے باہر نہیں ہے۔ لیکن آگے کا جملہ قابل غور ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا اس کے بعد؟ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، لیکن میں اس رحمت کو لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے جو تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ زکوٰۃ دینے کا دو معنی ہوتا ہے، جانتے ہیں نا آپ لوگ، ایک تو زکوٰۃ مال کا زکوٰۃ دینا، اور زکوٰۃ کے معنی پاکی اور صفائی اور ستھرائی بھی ہوتی ہے۔ یؤتون الزکوٰۃ یعنی وہ اپنے آپ کو پاک صاف رکھتے ہیں، شرک سے صاف رکھتے ہیں، اور جسمانی اور قلبی ساری برائیوں سے، بیماریوں سے اپنے آپ کو پاک صاف رکھتے ہیں۔ تو یہ معنی ہوتا ہے کیونکہ یہاں ایمان کے ساتھ ذکر آیا ہے، اور عام طور پر ایمانی چیزوں میں قلبی طہارت اور قلبی صفائی مال دینے سے زیادہ اہم ہے۔ کوئی مال دیتا رہے اور دل اس کا ایمان سے خالی ہو تو اس کا انفاق، اس کا مال خرچ کرنا قبول ہے؟ نہیں قبول ہے۔ تو اصل دل کی طہارت اور صفائی ہے۔ تو یہاں یؤتون الزکاۃ کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو شرک کی گندگی سے پاک صاف کر لیتے ہیں۔ والذین هم بآیاتنا یؤمنون، اور وہ لوگ ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اور سب سے عظیم آیتیں اور سب سے جدید آیتیں اور سب سے تازہ ترین آیتیں کون سی ہیں؟ قرآن کریم کی آیات ہیں، کلام ہے، اللہ کلام الہی ہے۔ تو قرآن پاک پہ جو ایمان لائیں گے، جو لوگ پرہیزگاری اختیار کریں گے، جو لوگ شرک سے اپنے آپ کو صاف ستھرا کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے اپنی رحمت لکھ دے گا۔ اللہ نے کیا کہا؟ میری رحمت سب کو شامل ہے، یہ دنیا کے لیے ہے، لیکن آخرت میں رحمت کس کو ملے گی؟ رحمت کے حقدار کون ہوں گے؟ جو ایمان لائیں گے۔ جو بے ایمان ہوں گے وہ رحمت نہیں پائیں گے کہ اللہ کی رحمت، تو اللہ کی رحمت عام ہے۔ رحمت اللہ نے کہا کہ یہ رحمت خاص کر دی جائے گی، یہ رحمت خاص کر دی جائے گی اہل ایمان کے لیے۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو خاص کر دے گا جو پیروی کرتے ہیں اس رسول کی، اس نبی کی جو امی ہیں۔ نبی یہ امی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کیوں کہا جاتا ہے جانتے ہیں نا؟ ام القری مکہ کے رہنے والے، اس لیے امی کہا جاتا ہے، ام القری کے رہنے والے، ایک معنی یہ بھی ہے، لیکن اس کی وجہ سے دوسرے معنی کا انکار جائز نہیں ہے۔ کوئی کہے کہ آپ ام القری کے ہیں اس لیے امی کہا جاتا ہے، آپ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، تو کہیں گے غلط بات ہے۔ آپ امی تھے یعنی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اور آپ نے اپنی امت کے بارے میں بھی فرمایا ہے نحن امۃ امیہ لا نحسب ولا نکتب، ہم لوگ ان پڑھ لوگ ہیں، ہم لوگ حساب کتاب نہیں جانتے۔ پھر آپ نے فرمایا الشہر ہاکذا وہاکذا وہاکذا، مہینہ اتنا ہوتا ہے، اتنا ہوتا ہے، اتنا ہوتا ہے۔ کیسے؟ 5 5 10 10 10 20 10 30، ایسے پہلے جو لوگ نہیں پڑھے لکھے ہوتے ہیں کیسے حساب کرتے ہیں؟ انگلیوں پہ حساب کر لیتے ہیں۔ تو آپ نے پھر کہا الشہر ہاکذا وہاکذا وہاکذا، ایک بار موڑ لیا آپ نے، کہا مہینہ 29 کا ہوتا ہے، مہینہ 30 کا ہوتا ہے، مہینہ 29 کا ہوتا ہے۔ تو آپ نے اس طرح سمجھایا کہ ہم لوگ پڑھے لکھے لوگ نہیں۔ تو آپ جس امت میں، جس قوم میں مبعوث ہوئے تھے، بھیجے گئے تھے، جو آپ کی اولین مخاطب تھی عرب کے لوگ، وہ اس میں پڑھے لکھے بہت کم تھے، جو انگلیوں پہ گنے جا سکتے تھے۔ تو آپ نے کہا ہم لوگ ایسے لوگ ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے پڑھنے کی مخالفت کی، نہیں، آپ پڑھنے، پہلی آیت تو وہی نازل ہوئی اقرا، پڑھیے، تو آپ نے پڑھنے کو عام کیا، لیکن حقیقت جو تھی وہ یہی تھی کہ آپ جن لوگوں میں آئے تھے وہ امی اور ان پڑھ تھے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ رحمت، اب اللہ کی رحمت لکھ دی جائے گی ان لوگوں کے لیے جو پیروی کرتے ہیں اس رسول کی، اس نبی کی جو امی ہیں، جو ان پڑھ ہیں۔ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ نبی جس کے بارے میں لکھے پڑھے لوگ لکھا ہوا پاتے ہیں توریت اور انجیل میں۔ نبی کی خوشخبری موجود ہے نا توریت میں بھی اور انجیل میں بھی کہ ایک نبی آنے والے ہیں، ان کی بشارت موجود ہے، اور بہت ساری قومیں ہیں جو اس نبی کے ابھی تک انتظار کر رہی ہیں، حالانکہ وہ نبی
آ چکے ہیں، بہت سارے ہیں جو انتظار کر رہے ہیں کہ ایک نبی آنے والے ہیں اور جو ہمیں راستہ بتائیں گے. تو حالانکہ ان کا انتظار اب ختم ہو جانا چاہیے کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں. تو آپ نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ نبی جس کے بارے میں وہ توریت اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں. یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، وہ نبی انہیں بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں. بھلائیوں میں سب سے بڑی بھلائی کون سی جس کا حکم دیتے ہیں؟ توحید کی بھلائی. اور برائیوں میں سب سے بڑی برائی کون سی ہے جس سے روکتے ہیں؟ شرک کی برائی. تو توحید کا حکم دیتے ہیں اور شرک سے روکتے ہیں. توحید اور توحید کے ساتھ جتنی بھلائیاں ہیں سب بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں، اور شرک کے علاوہ جتنی برائیاں ہیں ہر برائی سے روکتے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں اور خبیث اور ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور ان سے اس بوجھ کو اتارتے ہیں اور ان بیڑیوں کو کاٹتے ہیں جو بوجھ ان پر پڑا ہوا تھا اور جو بیڑیاں ان پر لگی ہوئی تھی. بہت سارے لوگوں نے اپنی بیڑیاں اپنے ہاتھوں میں بنا لی تھی، بہت سارے لوگوں نے اپنے اوپر اپنے بوجھ بنا لیے تھے جو اللہ نے فرض نہیں کیا تھا. مثال کے طور پر رہبانیت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جو قومیں تھیں ان کا کیا تصور تھا کہ اگر دنیا سے کٹ جاؤ اور کسی اندھے کنویں میں جا کے الٹے لٹک جاؤ تو پیدا کرنے والا خوش ہو جائے گا، ہے نا. بتاتا ارے وہ اتنے بڑے بزرگ کانٹوں پہ پڑے رہتے ہیں. کانٹوں پہ پڑے رہنا ہے، تم اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال رہے ہو. اللہ نے تم سے کہا کانٹوں پہ پڑے رہو؟ نہیں، اللہ نے تو نہیں کہا ہے. تو یہ تو فضول کی بیڑی تھی جو انہوں نے اپنے ہاتھ میں پہن لی تھی. یہ فضول کا بوجھ تھا جو انہوں نے اپنے اوپر لاد لیا تھا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بیڑیوں کو کاٹ دیا کہ یہ بیڑیاں ہیں، یہ بوجھ ہیں جو فضول کا ان لوگوں نے اپنے اوپر لاد لیا ہے اور اپنے آپ کو اس میں جکڑ لیا ہے. ان کی ضرورت نہیں ہے ان خرافات کی، بلکہ انسانوں کو انسانی معاشرے کے اندر رہ کر کے دنیا میں رہتے ہوئے کسی جوگی پن کی ضرورت نہیں ہے، کسی رہبانیت کی ضرورت نہیں ہے، دنیا سے دوری اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، برہمچاری بننے کی یا شادی سے دور ہونے کی یا اسی طرح سے کمانے دھونا چھوڑ کر کے دنیا سے کنارہ کش ہو جاؤ. وہ سمجھو کہ یہی سب سے بڑی نیکی ہے. یہ بڑی نیکی نہیں ہے. جتنے بھی انبیاء آتے تھے سب شادی کرتے تھے، ان کی اولادیں ہوتی تھی، وہ اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرتے تھے، وہ انسانی معاشرے کے درمیان رہتے تھے، کیسے معاملہ کیا جائے اسے سمجھاتے تھے. تو اس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کیا سمجھایا. اور وہ ساری بیڑیاں جو کہ مذہب کے ماننے والوں نے بنا لی تھیں، اپنی طرف سے گڑھ لی تھی، مذہب کے نام پر خرافات جو انہوں نے بنا لیا تھا، سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ختم کر دیا، مٹا دیا، اپنے پیروں کے تلے جاہلیت کو رونت دیا. بہرحال پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون. تو جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور جن لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی اور جن لوگوں نے آپ کی تائید کی اور جن لوگوں نے آپ کا ساتھ دیا اور جن لوگوں نے اس روشنی کی پیروی کی جو روشنی آپ کے ساتھ اتاری گئی ہے، اس روشنی کے پیچھے پیچھے چلے، اس روشنی کو فالو کیا جو آپ کے ساتھ اتاری گئی ہے. کون سی روشنی ہے جو آپ کے ساتھ اتاری گئی؟ قرآن کریم کو جنہوں نے قرآن کریم کی پیروی کی، اولئک هم المفلحون، یہی لوگ سکسیسفل ہیں، یہی لوگ کامیاب ہیں، یہی لوگ کامران ہیں. کامیاب کس کو کہتے ہیں؟ اگر اس کا ترجمہ کر دیں کہ سکسیسفل تو تھوڑی ترجمہ ہوا. کامیاب اس انسان کو کہتے ہیں جو اپنی خواہش کی چیز پا جائے، جس کی خواہش اور آرزو کر رہا تھا پا جائے، کہتے ہیں ارے بھائی کامیاب ہو گیا، میں یہ ڈھونڈ رہا تھا مل گیا مجھ کو، کامیاب ہو گیا. اور جس چیز سے ڈر رہا تھا اس سے بچ جائے، کامیاب ہو گیا. بڑا ڈر تھا، بڑا خوف تھا، لیکن خوف ختم ہو گیا. تو جس سے ڈر رہے تھے اس سے بچ جائیں اور جس کی آرزو کر رہے تھے وہ مل جائے، یہ کامیابی ہے.
تو جو قرآن پر ایمان لائیں گے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائیں گے، وہ کامیاب ہیں۔ ڈرتے کس سے ہیں؟ اللہ کے عذاب سے، جہنم سے ڈرتے ہیں، جہنم سے انہیں بچا دیا جائے گا۔ اور کس کی آرزو رکھتے ہیں؟ اللہ کے انعام کی آرزو رکھتے ہیں، جنت کی آرزو رکھتے ہیں، اللہ کی رحمت کی آرزو رکھتے ہیں، انہیں اللہ کی رحمت حاصل ہو جائے گی، انہیں جنت حاصل ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک هم المفلحون، یہ لوگ کامیاب اور کامران ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا ھو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، اے اللہ کے نبی فرما دیجئے، کہہ دیجئے۔ قل قرآن پاک میں بہت ساری جگہوں پر آتا ہے نا، اور کچھ قل کی صورتیں بھی مشہور ہیں، قل کی صورتیں مخصوص صورتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ان صورتوں کو چھوٹی ہونے، مختصر ہونے کے باوجود بہت بڑی اہمیت اور عظمت عطا فرمائی ہے۔ تو قل کی صورتیں، یہ قل کی آیتیں اگر آپ تلاش کریں تو بہت ساری آیتیں قل کی آیات بھی مل جائیں گی جو قل سے شروع ہوئی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا قل، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ یا ایھا الناس، اے لوگو۔ ہندی میں کیا کہتے ہیں؟ اے مانو گڑ، اے لوگو۔ اور انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ او مین کائنڈ، او مین کائنڈ، او ہیومن بینگس۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اسلام کے جاننے والے ہر زبان میں رکھے ہیں، اور ہر زبان میں اس کی شرح و تفسیر کرنے والے بھی رکھے ہیں الحمدللہ۔ ابھی ہم جس زبان کے ہیں وہ زبان ہم جانیں، سیکھیں، اور زبان کیا ہوتا ہے، ایک دوسرے سے وہ اپنی بات پہنچانے کا اور اپنی بات سمجھانے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ تو اگر ہمارا مخاطب جو ہمارے سامنے ہے، جو زبان وہ سمجھتا ہے، اس زبان میں ہمیں اسے سمجھانے کی ضرورت ہے، بتانے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، میں تم سب کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم خالی عرب کے رسول تھے، تو کیا کہیں گے؟ نہیں، صرف عرب کے رسول نہیں تھے، صرف مکہ مدینہ کے لیے رسول نہیں تھے، صرف مڈل ایسٹ کے لیے نہیں تھے، صرف ایشیا کے لیے نہیں تھے، بلکہ ساری انسانیت کے لیے تھے۔ دنیا میں جہاں بھی آبادی پائی جاتی ہے، جہاں بھی انسان پائے جاتے ہیں، بلکہ جناتوں کے لیے بھی آپ رسول تھے۔ آپ کے آ جانے کے بعد تمام انسانوں اور تمام جناتوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ پر ایمان لائیں اور آپ کی اطاعت کریں، آپ کی پیروی کریں، اگر جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ اس کے بغیر جنت میں جانے کا اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، اس اللہ کا رسول ہوں جو زمینوں اور آسمانوں کا بادشاہ ہے۔ زمینوں اور آسمانوں کی بادشاہت جس کے ہاتھ میں ہے، بادشاہ کیا کرتا ہے؟ جو چاہتا کرتا ہے، با اختیار ہوتا ہے نا۔ بادشاہ اپنی بادشاہت میں جو چاہے قانون لائے، جو چاہے آرڈر دے، جس چیز سے چاہے روکے، جس چیز کو پر چاہے انعام دے۔ تو زمین و آسمان کی بادشاہت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے زمین اور آسمان کے اندر کس کے حکم کو ماننا چاہیے؟ اللہ کے حکم کو، اللہ کے قانون کو، اللہ کی کتاب کو، اللہ کے فرامین پر بندوں کو تعمیل کرنا چاہیے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا ھو یحیی و یمیت۔ یہ بیس بتا دیا اللہ تعالیٰ۔ اللہ کے نبی کو بتایا کہ اللہ کے رسول ہیں، سب لوگوں کے لیے اللہ کے رسول ہیں، اس اللہ کے رسول ہیں جو زمین و آسمان کا بادشاہ ہے، اور اس کا سب سے اہم حکم کیا ہے؟ لا الہ الا ھو یحیی و یمیت۔ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ سر جھکنا ہے اس کے آگے جھکے، سجدہ اس کے لیے کیا جائے، مال اس کے لیے خرچ کیا جائے، منتیں اس سے مانی جائیں، قربانی اور ذبح اس کے لیے ہونا چاہیے۔ لا الہ الا ھو، اس اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یحیی و یمیت، موت اور حیات کا وہی مالک ہے، اس کے سوا کوئی موت و حیات کا مالک نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فآمنوا باللہ
ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون. ایمان لاؤ اللہ پر اور ایمان لاؤ اللہ کے رسول پر، اس نبی امی پر جو خود بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت یاب ہو جاؤ، تاکہ تم سیدھے راستے پر آ جاؤ، سیدھے راستے پر آ جاؤ. تو سیدھے راستے پر ہدایت پر آنے کا کیا ذریعہ ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور آپ کی اطاعت کرنا، اور آپ کو جو کتاب دی گئی ہے قرآن کریم اس پر ایمان لانا اور اس کتاب پر عمل کرنا. تو کیا بات چل رہی تھی کہ کتابوں پر ایمان لانے میں ایک بات یہ ہے کہ آخری امت پر جو کتاب اتاری گئی ہے، آخری امت اس کتاب پر عمل کرے. اور آخری امت کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد جتنے جنات اور جتنے انسان ہیں سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، سب امت ہیں. جو ایمان لے آئے ان کو کہتے ہیں امت اجابت، اور جو ایمان نہیں لائے ان کو کہتے ہیں امت دعوت. کچھ لوگوں کو دعوت پیش کی جائے گی، وہ آپ کی امت ہیں. جنہوں نے قبول کر لیا وہ ہو گئے امت اجابت میں سے ہو گئے. تو سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد سب کے سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، اور سب کی ذمہ داری ہے کہ قرآن پاک پر عمل کریں اور ایمان لائیں اور عمل کریں. تو دنیا کے کسی بھی شخص کے لیے قرآن پاک کے نازل ہو جانے کے بعد اللہ کی کتابوں میں سے بھی کسی کتاب پر قرآن کریم کے سوا اللہ ہی کی نازل کی ہوئی کتابوں میں سے ہی کسی کتاب پر عمل کرنا جائز اور درست نہیں ہے. جو شخص قرآن کریم کے سوا اور کسی کتاب پر عمل کرے گا، چاہے وہ توریت اور انجیل ہی کیوں نہ ہو، تو اس کا عمل باطل ہوگا، اس کا عمل گمراہی پر ہوگا، کیونکہ ان کتابوں میں تبدیلی ہو چکی ہے اور یہ کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں. تو یہ جو ہے کتابوں پر ایمان میں سے چوتھا مسئلہ تھا، چوتھا نقطہ تھا. اب انشاءاللہ اگلے ہفتے سے، اگلے دروس سے رسولوں پر ایمان کے تعلق سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے. آج کے لیے اتنا کافی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ نبینا.